إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. صحیح بخاری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جو غزوہ تبوک میں ان کے ساتھ پیش آیا. اور غزوہ تبوک کا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا تو ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی اور مسلمان ایک بھرپور قوت اور طاقت کے طور پر سامنے آئے. قیصر و کسریٰ کے درباروں میں ہلچل مچ گئی اور انہوں نے ایک اتحاد قائم کیا. اس کے ساتھ جزیرۃ العرب کے کچھ قبیلوں کو بھی ملایا کہ ہم اب مسلمانوں کا مل کر مقابلہ کرتے ہیں. لہٰذا ایک جنگ کی تیاری شروع ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی مہم کے لیے نکلتے، لشکر کو ایک طرف لے کر چلتے، پھر ایک دم راستہ بدلتے تاکہ کسی کو پلان کا پتہ نہ ہو، کوئی مخبری نہ ہو جائے. لیکن یہ ایک ایسی جنگ تھی جو ایک بہت بڑی جنگ تھی. آگے بہت دشمن کی تعداد تھی جو پوری طرح لیس و تیاری کے ساتھ آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان کیا کہ ہم تبوک کے لیے تیاری کریں گے، لہذا تمام لوگ تبوک کے لیے تیاری کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا بھی اعلان کیا. لوگوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مال صدقات پیش کیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ کہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ گھر کا آدھا سامان لے آئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ 960 اونٹ اور بے شمار اور جانور اور دینار اور درہم لے کر آ گئے. یہ سب اسی غزوہ تبوک کی تیاری کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیاری کر رہے تھے اور کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کل تیاری شروع کرتا ہوں، میں کل تیاری شروع کرتا ہوں، میں کل تیاری شروع کرتا ہوں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے جانے کا دن آ گیا. اور ان دنوں میں بہت مالدار تھا، میں بہت غنی تھا، میرے پاس باغ بھی تھے اور معاملات بھی تھے، لیکن میں پیچھے رہ گیا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ نہیں نکل سکا. اس کے بعد میں نے پھر سوچا میں نکلتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں. میں انتہائی پریشان ہو گیا. میں نے سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں ان سے کیا بات کہوں گا، کیسے ان کے سامنے اپنا عذر پیش کروں گا، میں ان کو سچ بتاؤں، جھوٹ بتاؤں، مختلف باتیں میں سوچتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد بیٹھ گئے.
کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 80 کے قریب منافقین ایسے تھے مدینہ میں جو اس غزوے میں نہیں گئے تھے، کیونکہ اس غزوے میں سب کا جانا فرض تھا، اور جس نے نہیں جانا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی تھی۔ کچھ لوگوں نے اجازت لی تھی، لیکن منافقین 80 کے قریب تھے جو نہیں گئے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر بیٹھے تو وہ ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے، اپنے عذر پیش کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں کلام میں اثر رکھتا تھا، بہترین کلام کرنے والا تھا۔ میں نے دیکھا یہ منافقین آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بناوٹی انداز میں اپنے عذر پیش کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر آج میں نے آپ سے جھوٹ بولا تو شاید آج تو آپ سے میں بچ جاؤں یا آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، آپ میرے لیے بھی استغفار کریں، لیکن ایک دن آئے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات بتا دیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی آئے گی یا قیامت کے دن، اور اس دن میں آپ کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سستی میں رہ گیا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان آ گیا کہ اب کوئی شخص کعب بن مالک سے بات نہیں کر سکتا۔ میں جب واپس گیا تو میرے قبیلے بنو سلیم کے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم بھی کوئی بہانہ بنا دیتے، تمہارے لیے بھی اللہ کے نبی استغفار کر دیتے، معاملہ نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے نبی سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ سب لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا، ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ہم کسی کو سلام کرتے جواب نہیں ملتا تھا، میں مسجد آ کے نماز پڑھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا، اللہ کے نبی میرے سے کوئی کلام نہیں کرتے تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہتا، وہ مجھے دیکھتے رہتے، جیسے ہی میں ان کی طرف دیکھتا وہ اپنا منہ پھیر لیتے، اور اس طرح 40 دن گزر گئے۔ میں نے معلوم کیا کہ کوئی اور بھی میری طرح اس طرح ہے کہ جنہوں نے اپنے اس غلطی کا اعتراف کیا ہو، میری طرح ان کو بھی سزا ملی ہو، تو پتہ چلا 2 صحابہ اور ہیں، حلال بن امیہ اور ایک اور صحابی، اور ہم وہ دونوں بوڑھے تھے، میں جوان تھا۔ ان میں سے ایک کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس گئی، کہا کہ میرا شوہر بہت بوڑھا ہے، وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ 40 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ تو ان میں سے ایک کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس گئی تھی اور جا کے اجازت دی، تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ مجبور ہے تو تم اس کی خدمت کر لو، لیکن اس کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ ہمیں ایسا لگتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ زمین وضاقت علیہم الارض، زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، اور میرے پاس زمین میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں سمجھ آ رہا تھا، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے، ہمارا مکمل بائیکاٹ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ہماری بیویاں گھر والے بھی ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ کہنے لگے کہ 50 دن گزر گئے، یعنی 40 دن پہلے، پھر 10 دن بعد 50 دن گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو دور سے مجھے آواز آئی، ابشر ابشر کعب بن مالک، ابشر، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اور ایک تیز رفتار گھڑ سوار بھی میرے پاس آیا، آ کے اس نے مجھے بتایا، اور میں تیزی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری دی، ابشر بخیر، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ یوم امر علیک، آج کا دن تم اس طرح ہو کہ ولدت کا امک، کہ جیسے تمہاری ماں نے تم کو آج جنم دیا ہے۔ یعنی مالک کعب، تم نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور آج کا دن تمہارے لیے ایسے جیسے تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تم بالکل فطرت پر ہو۔ اس کے بعد کعب بن مالک نے بعد میں کہا کہ اس واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں میں اسی طرح سچ پہ قائم رہوں، کبھی جھوٹ نہ بولوں۔ یہ جھوٹ ہمارے دین میں تمام برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے، اور یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جنتی لوگوں کی صفات گناتے ہیں، اور ایک مقام پہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کئی صفات جو گناتے ہیں ان میں سے ایک ہے والصادقین والصادقات، وہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے انعام کا اعلان کرتے ہیں کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفع الصادقین صدقہم، اور اس دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آج جھوٹ اتنا عام ہے کہ سچ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. آج سچ عام نہیں ہے، آج جھوٹ عام ہے. جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو پہلا اصول یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے سچ کی بات کی تصدیق کرو. ورنہ مسلمانوں میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سچ بول رہے ہیں، سب سچ بول رہے ہیں، اگر یہ جھوٹا ہے تو تم ثبوت لے کے آؤ یہ جھوٹا ہے. لیکن آج اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اسی لیے آج ہماری تباہی بربادی ہے، اسی لیے آج ہماری امانت کا فقدان ہے، اسی لیے آج دھوکہ بازی عام ہے، اسی لیے آج لڑائی جھگڑے عام ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب عام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر طرف جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. تم سے وعدہ ہوا کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، تم سے وعدہ ہوا کہ یہ کام تم کرو گے تو تم نے نہیں کیا اور بتا دیا تو جھوٹ ہو گیا، تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب تمہیں امانت دی جاتی ہے یا تم امانت دار بنائے جاتے ہو تو تم خیانت کرتے ہو. اور ابھی میں نے پیر کو درس دیا امانت داری کے اوپر کہ امانت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو مال آپ کے پاس رکھایا جاتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے یہ بھی امانت ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعضاء دیے یہ بھی امانت ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی یہ بھی اللہ کی امانت ہے. مال بھی اللہ کی امانت ہے. تو جب تم کسی کو مال دیتے ہو تو وہ بھی امانت ہے، جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو تو وہ بھی امانت ہے، جب تم کسی سودا کرتے ہو تو وہ بھی امانت ہے. تو اور اللہ کے نبی آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا كَذَبَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولتا ہے. منافق کون ہے؟ منافق کسی قوم کا نام نہیں ہے. منافق کسی مذہب کا بھی نام نہیں ہے. یعنی ہم کہیں کہ جی یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ پارسی ہے، لو بھائی یہ منافق ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. منافق مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں جن کو آپ عام الفاظ میں مسلمان اور مومن کہتے ہیں، لیکن یہ نفاق ان کے اندر ہوتا ہے. اور یہ نفاق کی علامت ہیں جن میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اچھا اب ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بس ہمیں عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی. دیکھیں جھوٹ اس لیے بولا جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے بس آپ سے خوش رہیں، آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے. آپ نے بھی محاورہ سنا ہے نا، اس لیے کڑوا ہوتا ہے کہ سچ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کسی کو بے عزت کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ذلت کا شکار کرنا چاہتے ہیں یا بے عزت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ہنسی مذاق کرنا چاہتے ہیں، لہذا مذاق میں جھوٹ بولتے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ویل ہے، تباہی بربادی ہے. اور بعض لوگ جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ بس جو سنا آگے پہنچا دیا، جو سنا آگے پہنچا. ارے بھائی کس سے سنا، کہاں سے سنا، کس کے بارے میں سنا؟ جب تم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہو تو یاد رکھو
یہ ایک مسلمان ہے جس کی عزت تمہارے لیے واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کر لو۔ اب مجھے بتائیے کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی جھوٹ بولے، کوئی میرے بارے میں یہ کہے کہ جی یہ بدعتی ہیں، یہ فاسق ہیں، ان کے دین جو ہے وہ خراب ہے، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور وہ خلاف واقعہ بات ہو۔ یہاں تک کہ اگر حقیقی واقعہ بھی ہو یہ تو بھی ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر کسی کے سامنے جا کے جھوٹ بولتے رہیں۔ مجھے اجازت نہیں ہے اگر یہ حقیقی واقعہ بھی ہو کہ جی اس ملک کا کوئی وزیر رشوت لیتا ہے، اس ملک کا یہ وزیر نے یہ غبن کیا ہے، تو بھی میں جا کے آپ سب کو بتاؤں، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کر رہا ہے نا، اللہ اس سے پوچھے گا، اور وہ کر رہا ہے تو میں جا کے اس کو بتاؤں جس کو بتانے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ خواہی پھیلاتا رہوں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی فلاں واٹس ایپ چلتا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ بھائی آپ کے بات تو کوئی تصدیق ہے؟ کوئی تصدیق نہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ واٹس ایپ آیا تھا۔ کس نے بھیجا؟ پتہ نہیں کس نے بھیجا، فارورڈڈ تھا۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کفا بالمرء کذبا، کسی شخص سے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات لوگوں کو بتانا شروع کر دے جو اس کے پاس پہنچی ہو بغیر تصدیق اور تحقیق کے۔ تو کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے کلام نہیں کرے گا جو شخص جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہو۔ آج جھوٹ بول کر مال بیچنا کتنا عام ہے، 2 نمبر مال بیچنا، جعلی مال بیچنا، ایک یہاں کے ملک کا مال کہہ کر دوسرے ملک کا مال بیچنا۔ آج کتنا عام ہے کہ جب آپ آج کل کینو آ رہے ہیں، ذرا جائیں کینو کی پیٹی لیں، کینو کی پیٹی میں جب آپ کو پیٹی کا ڈھکن کھول کے دکھائے گا تو بڑے بڑے آم ہوں گے اور بڑے بڑے کینو ہوں گے۔ یہی آم کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہر پھل کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ جتنا نیچے جاتے جائیں گے سائز کم ہوتا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ آپ سودا لینے جائیں، وہ جو بٹے استعمال کرتے ہیں بازار میں، بٹوں کی مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا 900 گرام کا کلو کا بٹا چاہیے، 800 گرام کا کلو کا بٹا چاہیے، 950 گرام کا کلو کا بٹا چاہیے، سب ملتا ہے۔ یہ کیسے مل سکتا ہے ایک مسلمان معاشرے کے اندر؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک تاجر یبسون یوم القیامت فجارا، جو تاجر ہے وہ قیامت والے دن گنہگار بن کے کھڑے کیے جائیں گے، الا مگر وہ من اتقى اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہو، وبر، اور جو نیک ہو، وصدق، اور جو سچا ہو۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ جی رازق کون ہے؟ اللہ، هو الرزاق المتین۔ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے، شیخ صاحب، مولانا صاحب سب یہ باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب بازار میں کام کرنے نکلتے ہیں، کوئی سودا بازی کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہمارا طرز عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ هو الرزاق المتین، یا عبد الرزاق ہمیں رزق دے گا۔ عبد الرزاق ہمیں رزق دینے کا معنی یہ کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بےمانی کر رہے ہیں، ہم سودے میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اس کا یہ معنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ہمیں یقین نہیں کہ اللہ رزق دے گا، جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ رزق تمہارا اس طرح پیچھا کرتا ہے جیسے موت تمہارا پیچھا کرتی ہے۔ جس دانے پہ تمہارا نام لکھا ہے، تمہاری مہر لگی ہے، وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا،
دو سودا کرنے والے آپس میں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈیل کر بھی دی ہے تو وہ کینسل کر سکتے ہیں ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ دونوں الگ الگ نہ ہو جائے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے کہا بھائی اتنے میں دوں گا، اس نے کہا میں نے لے لیا، ابھی بیٹھے ہی ہیں، یار رہنے تو میں نہیں لے رہا، یہ اختیار ہے دونوں کے پاس، میں نہیں دے رہا، یہ جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اور اگر وہ سچ بولے اور واضح کر دے، اگر وہ سچ بولے اور واضح کر دے، بُورِكَ لَهُمَا بَيْعِهِمَا، ان دونوں کے اس بیع کے اندر، اس تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذِبَا، اور اگر وہ چھپائیں کہ میرے سودے میں کوئی عیب ہے، کوئی اور چیز ہے، وَكَتَمَا وَكَذِبَا، اور جھوٹ بولیں میں نے تو اتنے میں لیا، اور قسمیں کھا لیتے ہیں لوگ، اور اسی وقت بیٹھے بیٹھے وہ قسموں سے توڑ کے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ باہر اتنے کا مل رہا ہے، بھائی وہ تو اتنے کا دے رہا ہے، آپ کیوں مہنگا دے رہے، جبکہ وہ اتنے کا نہیں دے رہا، آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے صرف یہاں 2 روپے کم کرانے کے لیے، 10 روپے کم کرانے کے لیے جھوٹ بول دیا، کتنا بچا لیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَإِن كَتَمَا وَكَذِبَا، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپائیں، مُحِقَتْ لَهُ بَرَكَةِ بَيْعِهِمَا، ان کے جو بیع ہے اس کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ آج دیکھیے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، اتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں، اتنا سب کچھ ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ اور ہم نے اصل میں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے برکت اور اس کے مفہوم کے اوپر بات کریں گے کہ برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نوٹ آپ کی جیب سے چھلک رہے ہوں، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت ایک ایسی روحانی شے ہے، یا ایک ایسی اللہ کی طرف سے غیبی ایک شے ہے جو تولی نہیں جا سکتی، جو ناپی نہیں جا سکتی، جو آپ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ ہم عام طور پہ اس مادی دنیا کے اندر اس کی لپیٹ میں آ کے سمجھ بیٹھے ہیں کہ برکت زیادہ پیسے، زیادہ مال، زیادہ جائیداد، زیادہ بینک اکاؤنٹ کا نام ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت آپ کو ایک صدر میں بتا دوں، برکت اس چیز کا نام ہے کہ رات کو آپ کو بغیر نیند کی گولیوں کے نیند آ جائے۔ برکت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی بیوی اور بچے آپ کی اطاعت فرما برداری کریں۔ برکت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے دوست رشتہ دار آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں۔ اب چاہے آپ موٹر سائیکل والے ہوں، چاہے آپ کا اپنا ذاتی جہاز ہو، چاہے آپ بس میں سفر کرتے ہوں، اس کا برکت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برکت ایک الگ چیز ہے۔ جو جن کے پاس اپنے جہاز ہیں ان کو بھی پوری قوم گالیاں دیتی ہے، اور جو بیچارے بسوں میں سفر کرتے ہیں ان کا بھی ذکر کرتے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھے بزرگ ہیں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ یہ برکت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو انتہائی ناپسند کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ لوگ ہر چیز کے بارے میں بولنے لگتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، جی قرآن میں لکھا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ آپ دکھا سکتے ہیں، آپ کو تو قرآن کھولنا پڑھنا بھی نہیں آتا صحیح، اور آپ قرآن کے اوپر، اللہ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ جی فلاں حدیث میں لکھا ہے، حدیثیں فارورڈ ہو رہی ہیں، غلط حوالوں کے ساتھ فارورڈ ہو رہی ہیں، اور آپ بھیجے جا رہے ہیں آگے، بھائی بڑا حدیث میں لکھا ہے، حدیث میں حدیث بھیج رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من کذب علی متعمدا، جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھ دے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہمارے دین میں تو سچ کی اتنی اہمیت ہے، سچ کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا میں تمہیں کچھ دوں گی، ادھر آؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وہاں سے کہا کہ اگر یہ تو تم نے اس کو کہا ہے نا تم کچھ دو گی، تو اگر تم واقعی اس کو دینے کا ارادہ ہے اور تم دو گی تو یہ سچ ہے، ورنہ یہ جھوٹ ہے۔ ہم اپنے گھر میں بیوی سے، بچوں سے کل کر دیں گے، آج کر دیں گے، شام میں لے آؤں گا، صبح کر دوں گا۔ سوچیں کہ اگر ہمارے دین میں ان بچوں سے جو نابالغ ہیں، جن کا کوئی مالی نقصان نہیں ہو رہا، وہ آپ کے اپنے بچے ہیں،
آپ کے پاس اختیار ہے، آپ منع بھی کر سکتے ہیں. آج سے اس کا دل رکھنے کے لیے بول رہے میں شام میں لاؤں گا، تو یہ بھی جھوٹ ہے. اگر یہ بھی جھوٹ ہے تو سوچئے کہ اللہ پہ جھوٹ، رسول پہ جھوٹ، معاشرے میں جھوٹ، ہر طرف جھوٹ، کیسے اللہ کو گوارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ایاکم والکذب، بچو جھوٹ بولنے سے. یہ جھوٹ انسان کو فجور کی طرف لے جاتا ہے، یہ فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. حتی یکتب عند اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی اپنا نام، ہماری صفت کیا ہو؟ محمد کاشف یہ ہم فیصلہ کریں. اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی عرضیوں کو پیش کریں کہ اللہ ہم ایسے نہیں، ایسے ہیں. اللہ آپ ہمارا نام رکھائیں محمد کاشف الصادق، یہ ہمارا نام اللہ کے دربار میں ہو، یہ ایک بات لوگ ہمارے بارے میں کہنے والے ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے جھوٹ سے بچائے، اللہ تعالیٰ میں سچ بولنے والوں میں شامل فرما دے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے. ان کے لیے بڑا انہونا سا ایک واقعہ تھا کہ جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان سے کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، اور یہ ساری چیزیں. آپ گھبراہٹ میں اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ساری بات بتاتے ہیں. دیکھیں جو بیوی اور شوہر ہوتے ہیں نا، ان سے بڑا کوئی رازدار نہیں ہوتا ایک دوسرے کا. جو اللہ تعالیٰ نے یہ استعارہ استعمال کیا نا قرآن کریم میں، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں. تو لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے. اب کسی کی بیوی یہ کہہ دینا کہ میرا شوہر واقعی بہت نیک ہے، تو یہ بہت بڑی صداقت اور شہادت ہے. یہ اس سے بڑی شہادت نہیں ہوگی. اور اماں خدیجہ اللہ کے نبی سے کیا کہتی ہیں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا وتصدق الحدیث، اور آپ تو سچی بات کرنے والے ہیں. بیوی کو سب پتہ ہوتا ہے آپ کس سے سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اس کو تو آپ کی جیب کا بھی پتہ ہوتا ہے نا، آپ کی درازوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، آپ کے دن رات کا بھی پتہ ہوتا ہے. اور بیوی گواہی دے رہی وتصدق الحدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں کیا لقب تھا؟ الصادق الوعد، وعدوں کے سچے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو صفات قرآن میں بتائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ صَادِقَ النَّبِيَّ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ النَّبِيَّ. اور انبیاء کے بارے میں سچ بولنے والے، سچ بولنے والے، سچ بولنے والے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. جو خطبے میں ہم 3 آیات پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کرو. یہ ٹیڑھی میڑھی بات نہ کرو کہ سامنے والے کو دھوکہ ہو جائے، یہی جھوٹ ہے. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویصلح اعمالکم، تمہارے اعمال کو اچھا کر دے گا. اور کیا چاہیے ہم کو؟ لیکن یاد رکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے جھوٹ سے بچا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سچوں کے ساتھ شامل فرما دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، جرت اور توفیق دے کہ ہم سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں اور سچے لوگوں میں شامل ہو جائیں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.